قرآن میں زبان کے احکام، غیبت کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات کے آیت نمبر 12 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ پھر مثال دی، اور ایسی مثال دی کہ اس کو سوچ کے ہی کراہیت ہوتی ہے، ایسی سخت مثال دی کہ انسان اس مثال کو اپنے سامنے رکھے تو کبھی غیبت جیسا گناہ ہی نہ کرے۔ مثال کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ غیبت کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی ڈیفینیشن بالکل صاف بتا دی۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اس کو ناگوار گزرے۔ کسی شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو تب؟ آپ نے فرمایا، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ عیب اس میں نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر طعنہ دینے والے یعنی عیب لگانے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے۔ عربی میں ویل کے معنی ہوتے ہیں سخت ہلاکت، تباہی، بربادی، شدید عذاب کی دھمکی، یعنی ایسا لفظ جو کسی بڑے نقصان یا سزا کی خبر دے۔ ہمزہ سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کی اس کے منہ پر برائی بیان کرتا ہے، اور لمزہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ جب قرآن میں یہ ویل کہا گیا تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ صرف غلطی نہیں ہے بلکہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ معراج کا ہولناک منظر۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ اس حدیث سے اور قرآن کی آیت سے ہمیں صاف واضح ہوتا ہے، غیبت صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ کسی مسلمان کی عزت کو کھانے کے برابر ہے۔ قرآن نے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس کی سخت سزا دکھائی۔